فتنہ دجال اور سورہ کہف۔ ہمارے ہاں بعض روایات میں آنے والے فضائل کی بنا پر ہر جمعے کے روز سورہ کہف پڑھنا بہت سے لوگوں کا معمول ہے۔ متعدد روایات میں اس سورہ کی یہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ جمعے کے دن اس سورہ کی تلاوت اگلے جمعے تک ایک نور کا سبب بن جاتی ہے۔ امام البانی نے صحیح الترغیب و ترہیب میں ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت کیا ہے کہ اس سورت کی ابتدائی بعض روایتوں کے مطابق آخری 10 آیات حفظ کرنے والا فتنہ دجال سے بچا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور متعدد طریقوں سے نہ صرف اس فتنے پر متنبع کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فتنہ دجال کیا ہے، یہ اپنی جگہ خود ایک تفصیلی بحث ہے۔ اس بارے میں اہل علم کی 3 آراء ہیں۔ ایک وہ جو سب سے زیادہ مقبول ہے کہ قیامت سے قبل ایک غیر معمولی قوتوں کے حامل شخص کا ظہور ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری رائے جو بہت کم قبول کی گئی ہے کہ دجال کے بارے میں قرآن مجید کچھ نہیں کہتا اور جو کچھ آیا ہے وہ ناقابل یقین روایات پر مبنی ہے، اس لیے غلط ہے۔ جبکہ تیسری رائے یہ ہے کہ دجال کے حوالے سے جو کچھ تفصیلات احادیث میں آئی ہیں ان کی بنا پر یہ خبر ہے تو صحیح، مگر اس میں تمثیل کے اصول پر ایک فرد کی بجائے ایک فتنے کی خبر ہے جو دجل و فریب پر مبنی ایک تہذیب، نظام اور فکر و فلسفے کی شکل میں ظہور کرے گا اور کل انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان لوگوں کے نزدیک دجال دھوکہ اور دجل و فریب پر مبنی وہ مادی تہذیب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نفی کر کے زندگی کے حقائق کو سمجھا جاتا ہے۔ اس تہذیب کی صرف ایک آنکھ ہے جو مادیت کو دیکھتی ہے مگر روحانی اور غیبی حقائق کی منکر ہے۔ یہ اسباب تک محدود ہے اور مسبب الاسباب کی منکر، یقلیت کی اسیر ہے اور رسالت کی منکر۔ اس نے موجودہ مادی دنیا کے اسرار و رموز سے تو خوب پردے اٹھائے مگر آنے والی آخرت کی دنیا کو دیکھنے سے قطعاً عاجز ہے۔ مادیت اور اسباب میں اس نے غیر معمولی ترقی کی اور انسانی قوت کو اتنا بڑھا دیا کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے دنیا کو اتنا حسین بنا دیا ہے کہ لوگ خدا کی کسی جنت کے طلبگار نہیں رہے۔ یہ دنیا ہی ان کی جنت اور یہی ان کی جہنم ہے۔ شاعر کے الفاظ مستعار لیں تو آج کی دنیا کے متعلق کہا جا سکتا ہے، تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا، اور جنت کیا اور جہنم کیا۔ اس کے ساتھ تباہ کن ہتھیاروں، سود پر مبنی عالمی مالیاتی نظام، فحاشی پر مبنی گلوبل میڈیا وغیرہ کے ساتھ اس نے پچھلے 4000 برس سے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اور نبیوں کی قائم کردہ تہذیب کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ انسانی جان کی حرمت سے لے کر عفت و عصمت جیسی بنیادی تصورات اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت سے لے کر عفت و عصمت جیسے بنیادی تصورات اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایمان اور آخرت کی بجائے ہوس زر اور دنیا پرستی آج سب سے بڑی قدر بن چکے ہیں۔ لوگ جنت کو بھول کر دنیا کی جنت کے خواہش مند اور جہنم کو بھول کر دنیا کی محرومی سے لرزاں رہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہر حد کو عبور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی اس دجالیت کی سب سے بڑی دین ہے۔ یہ وہ تیسری رائے ہے جسے اب سب سے زیادہ قبول حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسری رائے کے حامل ہیں کہ دجال ایک فرد کا نام ہے، ان کی بڑی تعداد بھی اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ دجال کی قوت اصل میں یہی مادی تہذیب اور نظام ہے، نہ کہ اسے کوئی مافوق الفطری قوتیں حاصل ہوں گی۔ اور احادیث دجال میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تمثیل کی زبان میں ہے۔ اس پس منظر میں جب سورہ کہف کے بیان کردہ فضائل اور اس سورت کے مضامین کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ہر اعتبار سے فتنہ دجال سے تحفظ اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہی سے بچنے کا ایک نور ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات۔ سورہ کہف کے مضامین کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے عمومی طریقے کے مطابق اس سورت کی ایک تمہید ہے اور آخر میں خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ اس تمہید اور خاتمے میں دین کی بنیادی دعوت یعنی توحید، آخرت کی سزا و جزا اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے۔ ساتھ میں دونوں جگہ پر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بے وقت ہے۔ تمہید میں ارشاد ہوا، جو کچھ اس زمین میں ہے اسے ہم نے دھرتی کی رونق بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اس رونق کو مقصد زیست بنانے کی بجائے اچھے کام کرتا ہے، اور رہی یہ رونق تو عنقریب جو کچھ اس پر ہے ہم اسے ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ خاتمے میں ارشاد ہوا،
اے نبی ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کاوش دنیا کی زندگی میں کھو کر رہ گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آیات پڑھیے اور بار بار پڑھیے، کس لب و لہجے میں دنیا پرستی پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور اس کی بے وقوتی واضح کی جا رہی ہے۔ ابتدا اور آخر کی یہی وہ آیات ہیں جن کے یاد کرنے پر صحیح مسلم کی روایت میں فتنہ دجال سے بچائے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ روایت اگر ٹھیک ہے تو بلا شبہ ان آیات کو حفظ جاں بنانے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ دجال کا وہ دوسرا مفہوم اگر ٹھیک مانا جائے جس کے تحت فتنہ دجالیت مادی تہذیب کا وہ غلبہ ہے جو ہر خاص و عام کو جنت و جہنم سے بے نیاز کر کے دنیا کے پانے اور کھونے میں مگن کر دے گا۔ سورہ کہف کے مضامین کا ایک جائزہ۔ تمہید اور خاتمے کے علاوہ اس صورت میں مجموعی طور پر 4 واقعات بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ہی قرآن مجید کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرے بھی کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ 2 آدمیوں کی ایک تمثیل ہے، تیسرا واقعہ موسیٰ و خضر ہے اور چوتھا ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ ہے۔ ظاہر ہے میں اس مختصر مضمون میں آیات و واقعات کی تفصیل نہیں کر سکتا، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ کس طرح ان 4 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے نمایاں طریقے پر یہ واضح کیا ہے کہ گرچہ یہ دنیا عالم اسباب ہے جس میں اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں رہتے ہیں، لیکن یہ کارخانہ اسباب اسی کی مرضی و منشا کے مطابق چلتا ہے، جس میں خدا کو بھول کر جینے کا انجام بدترین تباہی ہے اور اسے یاد رکھنے کا نتیجہ ابدی کامیابی ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں وہ شدید غلطی پر ہیں، اور اس صورت میں اسی غلطی سے لوگوں کو نکلنے کا درس دیا گیا ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ سب سے پہلے اس صورت میں کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان ہوا ہے جو روم کی بت پرست حکومت کے شہری تھے، مگر حضرت عیسیٰ کے مخلص پیروکاروں کی دعوت دین پر ایمان لا کر شرک سے تائب ہو گئے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ بت پرست حکومت کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ انہیں سنسار کر دیں گے یا بالجبر دوبارہ بت پرست بنا دیں گے۔ رومی سلطنت اتنی بڑی اور اتنی طاقتور تھی کہ اس سے بچ کر بھاگنا بظاہر ناممکن تھا، مگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایک غار میں جا چھپے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا کہ انہیں ایک مدت کے لیے سلا دیا۔ 1 صدی سے زیادہ کے اس عرصے میں دنیا بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی۔ قسطنطین نامی مشہور رومی حکمران نے عیسائیت قبول کر لی اور یوں ہر طرف مسیحیت کا غلبہ ہو گیا، مگر اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات میں طرح طرح کی تحریفات اور بدعات کا آغاز ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کس طرح ممکن ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے یہ خصوصی اہتمام کیا کہ سوئے ہوئے ان اصحاب کہف کو جگا دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ 1 دن سوئے ہیں، چنانچہ وہ ڈرتے ڈرتے کھانے کی تلاش میں شہر گئے، مگر جب کھانا لینے والے نے دکاندار کو پیسے دینا چاہے تو دکاندار نے اسے پکڑ لیا، کیونکہ جو سکہ اس نے دیا تھا وہ بہت پرانا تھا۔ تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عرصے تک سوتے رہے اور ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ ان کا دوبارہ اٹھنا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات بعد از ممات کی بحث میں ایک فیصلہ کن رہنمائی تھی۔ یہ واقعہ 2 بڑے اہم اسباق اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر خارج میں بدترین ماحول ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور اس میں وہ اسباب کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ ماورائے اسباب بھی اپنے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دنیا اسباب کے اصول پر بنائی تو ضرور ہے مگر وہ اس کے پابند نہیں۔ اس سے بڑا اور اہم سبق یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی موت کے بعد شروع ہوگی جب سارے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات پر یقین کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ چنانچہ تہذیب جدید کے اسباب اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر خدا اور آخرت کو بھول جانے کا رویہ قطعاً درست نہیں، بلکہ ہر مشکل کو جھیل کر خدا پر بھروسہ کر کے اس کی پسند کی زندگی گزارنا ہی اصل مقصود ہے۔ تیسرا یہ کہ اسباب کی وجہ سے خدا کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو اسباب سے بالا تر ہے اور بار بار مداخلت کر کے یہ بتاتا رہتا ہے کہ یہاں اسباب سے بلند تر ایک ہستی موجود ہے۔ باغ والے کا واقعہ۔ یہ واقعہ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا ایک تمثیل ہے۔ یہ تمثیل دراصل ان 2 گروہوں کی ہے جن کا ذکر اصحاب کہف کے واقعے کے فوراً بعد
آیت نمبر 27 تا 31 میں ہوا ہے۔ پہلا گروہ ان غریب، کمزور اور زیادہ تر اصحاب کہف کی طرح نوجوان صحابہ کرام کا تھا جن کا کل سرمایہ یاد الہی تھی۔ دوسری طرف دنیا کی زیب و زینت پر مر مٹنے والے وہ کفار مکہ تھے جو اللہ کو بھول کر خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بے اعتدالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آیت 32 سے یہ تمثیل شروع ہوتی ہے۔ اس میں دو گروہوں کی نمائندگی دو افراد کرتے ہیں۔ پہلا فرد سرسبز و شاداب انگور کے 2 باغوں کا مالک ہے۔ باغ بھی ایسے کہ ان کے تمام اطراف کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی، جسے سیراب کرنے کے لیے ان کے درمیان نہر رواں پانی کی نہر موجود تھی۔ ایک ایسے موقع پر جب اس کے باغ خوب پھل پھول رہے اور پیداوار سے لدے ہوئے تھے، اس کی ملاقات اپنے ایک غریب ہم نشین سے ہوئی۔ قرآن نے یہ بیان تو نہیں کیا، مگر قرائن سے لگتا ہے کہ اس غریب نے اسے آخرت کی زندگی پر ایمان کی دعوت دی۔ جواب میں اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اس ہم نشین پر اپنے مال و دولت، مقام و مرتبے اور اس پر اپنی برتری کا اظہار کیا۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے باغ میں گیا اور بڑے فخر و اعتماد سے بولا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران بھی ہوگا یا کبھی قیامت آئے گی۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اسے اپنے رب کی طرف سے وہاں بھی بہتر مقام ہی ملے گا۔ ہم نشین نے اسے اس کے کفر و غرور پر کچھ تنبیہ کی اور کچھ سمجھایا۔ اسے بتایا کہ صحیح رویہ یہ ہے کہ انسان نعمت و انعام کی حالت کو عطیہ الہی سمجھ کر اس کا شکر گزار بنے، نہ کہ اسے اپنی قوت و صلاحیت کا نتیجہ سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ مگر اس نے نہ سنا نہ سمجھا۔ آخر ایک روز اس کا باغ کسی آندھی اور بگولے کی نظر ہو گیا۔ یوں اس کے حصے میں پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ ایک دفعہ پھر اس تمثیل میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، یہ کسی لمحے میں بھی خاک میں مل سکتی ہے، وگرنہ آخرکار موت نے خود انسانوں کو خاک میں ملا دینا ہے۔ اس کے دھوکے میں آ کر خدا کی یاد اور اس کی ملاقات کو فراموش کر دینا اور دنیا کی حقیر پونجی پر تکبر کرنا سر تا سر نادانی ہے۔ اسی حقیقت کو اس تمثیل کے فوراً بعد ان الفاظ میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو۔ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ آیت 44 تا 46۔ قصہ موسیٰ و خضر۔ کفار مکہ کو کچھ تنبیہات کے بعد اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ یہ غالباً اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی قوم فرعون کی غلامی میں بدترین مظالم کا شکار تھی۔ ایمان لانے والے ستائے جا رہے تھے اور فرعون اور اس کے ظالم ساتھی ہر طرح کی دنیاوی فراخی اور کامیابی حاصل کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر پر بھیجا۔ ان کے ساتھ ان کے ایک نائب یوشع بن نون بھی تھے جو ان کے بعد ان کے خلیفہ اور پیغمبر بنے۔ ان کی ملاقات اللہ کے خصوصی بندے جن کا نام خضر بیان کیا جاتا ہے سے ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کا سفر شروع ہوا تو 3 واقعات پہ در پہ ایسے پیش آئے جن کی کوئی توجیہ ممکن نہیں تھی۔ پہلا یہ کہ حضرت خضر انہیں لے کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور اس کشتی میں بلا وجہ سوراخ کر دیا۔ کسی کو یوں مالی نقصان پہنچانا ایک بڑی معیوب حرکت تھی۔ اس سے زیادہ معیوب حرکت انہوں نے آگے چل کر یوں کی کہ ایک لڑکے کو بلا وجہ مار ڈالا۔ اچھوں کے ساتھ برا کرنے کے بعد انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ بروں کے ساتھ بھلائی کر دی۔ وہ اس طرح کہ ایک بستی والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے انتہائی معیوب بات تھی، مگر انہوں نے ان لوگوں کے ایک مکان کی گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی معاوضے کے ٹھیک کر دیا۔ بعد میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی۔ آگے ایک بادشاہ تمام لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، مگر ان کی کشتی میں ایک عیب دیکھ کر اس نے ان غریبوں کو چھوڑ دیا۔ یوں یہ چھوٹی تکلیف بہت بڑی محرومی سے بچنے کا سبب بن گئی۔ وہ بچہ جو قتل کیا گیا، اس کے آثار یہ تھے کہ اس نے خود بھی کفر و سرکشی میں مبتلا ہونا تھا اور اپنے والدین کو بھی مبتلا کر دینا تھا۔
चुनाचे अल्लाह ताला ने उस बुरे बच्चे के बदले में उन्हें एक बेहतर नेक और साले बेटा देने का फैसला किया। तकदीर इलाही में चूंकि उनके लिए एक ही बेटा था, इसलिए पहले को लेकर दूसरा बेटा दिया गया। रही वो बस्ती, तो एहसान उस बस्ती वालों पर नहीं बल्कि उस नेक शख्स के यतीम बच्चों पर किया गया जो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकते थे। उनके घर में खजाना था जो दीवार गिरने की शक्ल में जाहिर हो जाता और दूसरे लोग उसे ले जाते, मगर अल्लाह ताला ने यह एहतमाम किया कि उनकी जवानी तक यह खजाना महफूज कर दिया गया। इस किस्से में बुनियादी पैगाम यह है कि यह दुनिया बनाकर अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है। असबाब की डोर ही से सही, मगर इसे कंट्रोल वही करते हैं। ऐसे में अगर किसी अच्छे शख्स के साथ कोई बुराई का मामला किसी नागहानी की शक्ल में पेश आए तो उसे ये यकीन रखना चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होगी, और इसी तरह अगर वो किसी बुरे के साथ अच्छा होता हुआ देखे तब भी ये एतमाद रखे कि अल्लाह ताला की ये भलाई असल में किसी नेक बंदे के लिए ही है। आज के इस दौर में जब हर शख्स असबाब को अपना खुदा और दुनिया को अपना मकसद हयात बना बैठा है, ऐसे बंदा मोमिन का काम ये नहीं है कि वो ज़ाहिरी हालात से मायूस और दिल बर्दाश्ता हो जाए। मोमिन का तवक्कुल हमेशा अल्लाह पर ही रहता है। वो असबाब से ऊपर उठकर मुसब्बिबुल असबाब में जीता है। चुनाचे वो हर चीज के पीछे खैर ही देखता है, चाहे बज़ाहिर उसे उसमें कोई चीज बुरी नजर आ रही हो। चुनाचे खुदा पर तवक्कुल, भरोसा, उससे हुस्ने ज़न और हर हाल में खुदा की बंदगी व इबादत बंदा मोमिन का हमा वक्ती काम होना चाहिए, क्योंकि खुदा गैब में रहते हुए भी अपने बंदों का साथ देता है। चाहे बज़ाहिर मामलात कितने ही बुरे हों, खुदा सालेहीन को कभी नहीं छोड़ता। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि पहले वाक़े में हमने देखा था कि अल्लाह ताला सालेहीन की मदद करने के लिए असबाब के खिलाफ भी मामलात करते हैं, मगर चूंकि ये दुनिया आलम आजमाइश है, इसलिए ऐसा बहुत कम ही किया जाता है। इस वाक़े में ये बताया जा रहा है कि वो ज्यादातर बंदों की मदद असबाब में रहते हुए ही करते हैं। गो बज़ाहिर ये असबाब आर्जी तौर पर उनके खिलाफ हों, लेकिन अपने नताइज के एतबार से मामलात का फैसला आखिरकार नेक बंदों के हक में होता है। क़िस्सा ज़ुल्क़रनैन। इस सूरत के दूसरे वाक़ये में हमने उन कुफ़ार का मामला देखा था जो मालो असबाब पाकर तकब्बुर और गफलत में मुब्तला हो जाते हैं और अपने मुकाम और मर्तबे को अपने अमल का नतीजा समझ बैठते हैं। इस सूरत में बयान करदा चौथा वाक़या वो है जिसमें ये बताया गया है कि ज़माना कदीम का एक बादशाह जो अपने ज़माने की तमाम मुतमद्दिन दुनिया का हुक्मरान था, किस तरह असबाब पाकर मगरूर नहीं हुआ, बल्कि उसने तवक्कल, रहम, ईमान और इंसानी हमदर्दी के उन जज्बात का कदम कदम पर सबूत दिया जो अल्लाह ताला को मतलूब है। ये वाक़या कदीम फारिस के हुक्मरान साइरस आज़म का है, जिसे कुरान मजीद में ज़ुल्क़रनैन कहा गया है। कुरान मजीद बयान करता है कि अल्लाह ताला ने उसे न सिर्फ बादशाही दी थी, बल्कि आलिम असबाब में उसके ज़माने में जो कुछ भी क़ुव्वत और ताकत के असबाब मौजूद थे, सब उसे अता किए गए थे। इस वाक़े में उसकी 3 अजीम फ़ौजी मुहिमों का जिक्र किया गया है, जिनमें वो मशरिक, मगरिब और शुमाल में मुतमद्दिन दुनिया की आखिरी सम तक फतूहात करता चला गया था। हर मुहिम के आगाज़ पर बतौर ख़ास उस चीज़ का जिक्र है कि उसने उस मुहिम के असबाब मुहैया किए। ये इस चीज़ का बयान है कि असबाब का एहतमाम करना बुरा है, न बादशाही और मुल्क और दौलत बुरी चीज़ें हैं। कुरान मजीद वाज़ेह करता है कि उसने उस असबाब और क़ुव्वत का वो इस्तेमाल किया जो अल्लाह ताला को ऐन मतलूब था। फिर ख़ास तौर पर उसकी तीसरी मुहिम के बारे में ये बयान किया गया है कि याजूज और माजूज के सताए हुए लोगों ने जब उससे दरख्वास्त की कि हमसे कुछ टैक्स ले लो और हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक रुकावट तामीर कर दो, तो उसने एक फातेह होने के बावजूद किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया, बल्कि अपने ख़जाने से खर्च करके उनके लिए एक ज़बरदस्त दीवार बना दी। ये एक पहाड़ी दर्रा था जिसको उसने लोहे के तख्तों से पहाड़ की बुलंदी तक बंद कर दिया। फिर उसे मजबूत करने के लिए लोहे को आग में दहका कर पिघला हुआ तांबा उस पर उंडेल दिया गया, ताकि ना याजूज माजूज उसे चढ़कर उबूर कर सके, ना उसमें नक्ब लगा सके। मगर उसके ईमान का आलम ये था कि एहतमाम करके भी उसने कहा कि ये मेरे रब की रहमत से हुआ है। गोया उसने काम का कोई क्रेडिट खुद नहीं लिया। इस वाक़े में ये असबाक हैं कि मालो असबाब अगर किसी को मिले हैं तो उसे उन्हें अतियाए इलाही समझकर रब की रज़ा और खल्क की भलाई के कामों में लगाना चाहिए।
نہ کہ اپنی بڑائی اور فخر کے اظہار میں اس کو خرچ کرے، بلکہ جتنا زیادہ انعام عطا ہوا ہو اتنی ہی عاجزی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مال ایک حدیث کے مطابق اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ چنانچہ دنیا پرستی کے اس دور میں در حقیقت مال ایک عظیم فتنہ بن گیا ہے، مگر سورہ کہف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان ذوالقرنین کی روش پر چلتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا بادشاہ بن کر بھی وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان اس عزت کا مستحق بن جاتا ہے کہ آخری وحی میں قیامت تک کے لیے اس کا ذکر محفوظ کر دیا جائے گا۔